نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. سب مل کر پڑھیں، شبئی پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، یوتھ آف بیباڑیا، ینگسٹر آف بنگلہ دیش، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، تھینکس فل ہے، دھنیہ واد ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس سندر واز محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. رب کائنات، رب لم یزل نے ساری روئے زمین پر، بھائی اردو سمجھ آتی ہے؟ رب کائنات نے روئے زمین کے اوپر اپنے بہت سے پیغمبر علیہ السلام پروفٹ کو بھیجا، اور ان پروفٹ کو جو ڈیوٹی دی، جو ذمہ داری دی، وہ ذمہ داری توحید کی تھی. یعنی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، لا شریک لہ. وہ اللہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے. اسی میسج کو لے کر سارے پیغمبر، سارے آل آف پروفٹ یہ میسج لے کر ساری پرتھوی، ساری دنیا میں گئے اور اس میسج کو عام کیا، فارورڈ کیا. رب کائنات نے انہی پیغمبروں میں سے اپنے 4 پیغمبر، کتنے پیغمبر؟ سب بولو، کتنے پیغمبر؟ 4 پیغمبر. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور شش نبی، آخری نبی، لاسٹ پروفٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر 4 کتابیں نازل کری. سب سے پہلے اللہ نے ان 4 کتابوں کی ذمہ داری اپنے 4 پیغمبروں کو دی، توریت، زبور، انجیل، اور چوتھی کتاب کا نام رب کائنات نے
قرآن مجید کو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سندر، سب سے زیادہ شکتیشالی، سب سے زیادہ پاور عطا کری۔ میرے پیارے بھائیوں، اس روئے زمین پرتھوی پر پتم نبی، فرسٹ پروفٹ حضرت آدم علیہ السلام آئے، لاسٹ پروفٹ شش نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن رب کائنات نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی بھی پیغمبر کو وہ پاور، وہ شکتی عطا نہیں کری جو اپنے شش نبی، اپنے آدور والے نبی، اپنے لاسٹ پروفٹ محمد کو عطا کیا۔ رب کائنات نے آدم کی پاور، آدم کے معجزات بھی اپنے شش نبی کو دیا، نوح کے معجزات بھی اپنے شش نبی کو دیا، سلیمان کے معجزات بھی اپنے شش نبی کو دیا، داؤد کے معجزات بھی اپنے شش نبی کو دیا، موسیٰ کے معجزات بھی اپنے شش نبی کو دیا، ہارون کے معجزات بھی اپنے شش نبی کو دیا، یعقوب، ایوب، یوسف، جتنے پیغمبر اس دھرتی پر آئے، سارے پیغمبر کے معجزات، سارے پیغمبروں کی عظمتوں کو، ساری پیغمبروں کی رفعتوں کو، ساری پیغمبروں کی بیوٹیفل باتوں کو، سب کو اپنے شش نبی کو دیا، آدور والے پیغمبر کو دیا، لاسٹ پروفٹ کو دیا۔ بالکل اسی طرح کسی بھی کتاب کو، توریت، زبور، انجیل کو، کسی بھی کتاب کو رب کائنات نے لا ریب فی نہیں کہا، کسی بھی کتاب کو رب کائنات نے فی لوح محفوظ نہیں کہا، کسی بھی کتاب کو رب کائنات نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہہ کر نہیں پکارا، کسی بھی کتاب کو رب کائنات نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کہہ کر کسی کتاب کے بارے میں تعریف نہیں کری، لیکن جب نمبر قرآن مجید کا آ گیا، رب کائنات نے سب سے پہلے اپنے پیغمبر کو یہ خوشخبری دی، یہ جو کتاب ہے، یہ جو بک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں، اس بک میں کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے، رب کائنات نے کہہ دیا فی لوح محفوظ، اس قرآن کو میں نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، اس کتاب کو میں نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہہ کر رب کائنات نے سارے مانوس تک، سارے انسان تک اس میسج کو پہنچایا، اس کتاب کو ہم نے نازل کرا، اس کتاب کی سیکورٹی ہم دیں گے۔ رب کائنات نے سارے مانوس کو دکھا دیا کہ اس قرآن کو چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر 70 سال کے بوڑھے کے سینے پر یہ قرآن سیو کر دیا، یہ قرآن حفظ کروا دیا۔ رب قرآن نے کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو ہم نے ایزی کر دیا یاد کرنے والوں کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، سورۃ الفاتحہ سے لے کر والناس تک، الف سے لے کر یا تک، زبر سے لے کر زیر تک، زیر سے لے کر پیش تک، پیش سے لے کر سارے حروف تہجی تک رب کائنات نے اس قرآن مجید کی حفاظت کری۔ اس رب لم یزل نے اس قرآن مجید کی ایسے حفاظت کری کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے، کوئی بھی ناصح اس قرآن مجید کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
یہ جو قرآن کی طاقت ہے، یہ جو قرآن کا پاور ہے، یہ آپ کو کسی بھی کتاب میں نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ یہ صرف پاور قرآن مجید کی ہے کہ رب کائنات نے اس قرآن مجید کو اتنا پاورفل بنایا کہ اس قرآن کے اگینسٹ اگر کوئی ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا، شش ہو جائے گا، لیکن قرآن کبھی شش نہیں ہو سکتا. قرآن کبھی شش نہیں ہو سکتا. آج آپ دیکھیے، اے بھائی یہ باتیں نہیں کرو، خاموش. آج آپ دیکھیے پورے پرتھوی کے جو ناستک ہیں وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہیں. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا یا سنا ہوگا اس قرآن مجید کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 49 صحابہ کرام نے اپنا رکت دیا، اپنا جیون دیا، اس قرآن مجید کی حفاظت کری. انشاءاللہ جب تک ہمارے سینے میں قرآن باقی ہے، جب تک ہمارے دلوں میں ایمان باقی ہے، ہم لوگ بھی اس قرآن کے لیے رکت دیتے رہیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں، آج مجھے اور آپ کو اپنے سنتانوں کو قرآن مجید کا فالوورز بنانا چاہیے. اگر میرے اور آپ کے بچے قرآن مجید کے فالوورز بن جائیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں بھی رحمت اور برکتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ. آج دیکھیے ہمارے گھروں میں موبائل میں ہر وقت لوگ بچے لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ لیکن اس کو نہیں پڑھتے، اس لیے اپنے سنتان کو آپ یہ پڑھائیں گے. میرے پیارے جوان بھائیوں، آج بھی آپ اگر دیکھیں جب مدینہ کی سرزمین پر وہ صحابہ کرام قرآن مجید پڑھنے ہوتے تھے، رب کی رحمتیں، رب کی برکتیں ان گھروں میں نازل ہوا کرتی تھی. میرا پورا دعویٰ ہے اگر آپ لوگ بھی قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو فالو کریں گے، رب کعبہ کی قسم اللہ رب العزت مکہ والی برکتیں، مدینہ والی رحمتیں آپ کے گھروں میں نازل کر دے گا انشاءاللہ. آج آپ دیکھیے دربل کہاں کے مسلمان ہیں جو لوگ قرآن سے دور ہو گئے، جو لوگ قرآن سے دور ہیں وہ آج دربل ہو گئے، اور جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز باقی نہیں ہے کہ جو قرآن مجید میں نہیں ہے. سب کچھ، ساری چیزیں وہ قرآن مجید میں موجود ہے. آپ دیکھیے، آپ ذرا پڑھیں گے اگر تو ذرا دیکھیے گا اللہ رب العزت نے کس طرح ان صحابہ کرام کی عظمتوں کو بیان کیا، کس طرح ان کی قربانی کو بیان کیا، کس طرح مکے کا جو قبلہ کو قبلہ بنا دیا اس کا تذکرہ کس طرح کیا، کس طرح نماز کا آرڈر دیا، زکوٰۃ کا آرڈر دیا، کس طرح حج کے بارے میں بتایا، حج کی فضیلت بتائی، کس طرح قرآن کے نزول ہونے کا بتایا. سارے واقعات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رکھ دیے. اس لیے تو جب مکہ کے کفار مشرکین اللہ کے نبی کے اگینسٹ آتے نعوذ باللہ اور کہتے کہ یہ قرآن تو یہ تو کویتا ہے، کویتا، نعوذ باللہ یہ تو کویتا ہے، تو رب کے قرآن نے فوراً کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی شک ہے
تو پھر چیلنج کرتا ہوں میں، اللہ کا فرماتا لے آؤ کوئی ایک سورت. کوئی لا سکا؟ کوئی لا سکا؟ کوئی بھی نہیں لا سکتا، اور نہ کوئی لا سکتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہندوستان میں جب انگریزوں کی جنگ میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ ہم لوگ اس قرآن مجید کو آگن لگا دیتے ہیں، نعوذ باللہ. کیا لگا دیتے ہیں؟ آگن لگا دیتے ہیں. جب آگن لگا دیں گے تو قرآن مجید ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ. لاکھوں قرآن کو آگن لگایا ہم لوگوں نے، ناستک لوگوں نے. کتنے کو؟ لاکھوں قرآن کو. وہ سمجھے تھے شاید قرآن مجید ختم ہو جائے گا، شاید قرآن مجید مٹ جائے گا. رب قرآن نے کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اے محبوب پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو نازل کرا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. ساری دنیا کے ناستک نے دیکھا اس قرآن کو آگن لگانے کے باوجود بھی رب کائنات نے 4 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے کے سینوں میں قرآن مجید کو حفظ کروا دیا. آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے. بتاؤ آپ میں سے کتنے ایسے جو انجینئر ہوں گے، کتنے ایسے جنہوں نے 10 میٹرک تک پڑھا ہوا ہوگا، 12ویں تک پڑھا ہوا ہوگا، لیکن ان کو کوئی بھی ایسی بک یاد نہیں ہو. ہے کوئی یاد؟ نہیں یاد ہوگا. اور آپ ہمارے مدرسے میں آئیے، آپ کو 6 7 سال 8 سال کا حافظ بھی ملے گا انشاءاللہ. اس کو پورا قرآن زبانی یاد ہے الحمدللہ. آپ کو بڑے بڑے 80 سال کے اولڈ مین بھی ملیں گے جن کو پورا قرآن انہوں نے حفظ کیا ہوا 60 برس ہو گیا، 70 برس ہو گیا، لیکن تب بھی ویسے ہی یاد ہے. 1400 سال گزر گئے، قرآن مجید جب نازل ہوا 1400 ایئر اولڈ. لیکن بتا سورہ فاتحہ چینج ہوئی، سورہ بقرہ چینج ہوئی، سورہ آل عمران چینج ہوئی، سورہ ہود چینج ہوئی، سورۃ یونس چینج ہوئی، سورہ کہف چینج ہوئی. جس طرح رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر پر جس طرح نازل کرا، بالکل اسی طرح آج بھی موجود ہے. بالکل اسی طرح جب تک محشر باقی ہے تب تک یہ کتاب موجود رہے گا. اور جو بھی ناستک ہمارے قرآن کے اگینسٹ ہوگا، ایسے ناستک کی، ایسے باطل کی ہم گردن کاٹ کے رکھ دیں گے. یہ قرآن کی طاقت، یہ قرآن کی شکتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج سے آپ حضرات فیصلہ کیجئے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اپنے سنتان کو حافظ بنائیں گے، اور اگر حافظ نہیں کم سے کم ان کو آپ قرآن مجید ہر روز پڑھائیں گے انشاءاللہ. تو سب تیار؟ تو انشاءاللہ سب تیار؟ تو انشاءاللہ سب تیار؟ تو انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں، اب میں اپنے شش خطا کی طرف آتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ سامنے آیا ہے، کوئی نہ کوئی ناستک، کوئی نہ کوئی باطل مسلمانوں کے اگینسٹ میں آیا ہے. اس وقت جو ایک اور فتنہ ہے، جو اور فتنوں کی بنسبت ڈینجر اس لیے ہے کہ وہ مسلمانوں کا فیس لے کر، مسلمان بن کر، مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کر کر، مسلمانوں کے ساتھ باٹفاری کر کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے. اس فتنے کا نام ہے قادیانی. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ مسلمان نہ کافر، سب بولو مسلمان نہ کافر. مجاہد کی طرح مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر. آج کل آپ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلمان کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں، انہی کی طرح داڑھی رکھتے ہیں حضور کی طرح،
کپڑے بھی اسی طرح پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلم بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب اگر آپ یہودی سے پوچھے بولے گا میں یہودی ہوں، عیسائی سے پوچھے تو کون بولے گا میں عیسائی ہوں، لیکن قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں بولتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، کافر نہیں بولتے، قادیانی نہیں بولتے۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے میرے پیارے بھائیوں۔ رب کے قرآن نے صاف اعلان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، یعنی کہ شش نبی ہے۔ کیا ہے؟ بنگلہ میں بولتے نبیر پورے، نبی نہیں، سمجھ بولو نبیر پورے، سب بولو بھائی نبیر پورے، نبیر پورے۔ اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے سب سے شش نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اس میسج کو عام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور آج کل آپ کو معلوم ہے 1974 کو 1974 کو میرے پیارے بھائیوں 1974 میں پاکستان کے سنسد کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا، الحمدللہ۔ سب بولو الحمدللہ۔ اب اس کو بھی انشاءاللہ بنگلہ دیش میں بھی لانا ہے انشاءاللہ۔ سب تیار تو انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اب چبک کا نمبر ہے، سارے ینگسٹر آف بنگلہ دیش اس بات کو عام کیجئے، اس میسج کو فارورڈ کیجئے کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کے سرزمین پر اپنا رکت دے کر، اپنا جیون دے کر بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سب تیار تو انشاءاللہ؟ آتے بوٹا سب تیار تو انشاءاللہ؟ تو بولو کافر کافر، قادیانی کافر، نبی پرے نبی نائے، سنسد آئین چاہے، نبی پرے نبی نائے۔ جزاکم اللہ خیرن، زندگی باقی پھر انشاءاللہ آئیں گے۔ اچھا ایک چھوٹا سا ایک آرام سے آرام سے بچے مل کے پڑھو گے انشاءاللہ میرے ساتھ۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد کے محمد کے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی کے وہی والی کل ہے، اس پر کی نظر، اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا
وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان الگ نشرح لک صدرک، منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، میرا نبی، وہ میرا نبی ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ پاک اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا، میرے پیارے بھائی کا آنا، حضرت صاحب کا آنا، جتنے لوگ یہاں پر آئے، اللہ پاک یہ میرا